جب بچی بڑی ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے، آپ کے پاس ایک عذر ہے کہ میرے کنٹرول سے باہر ہو گئی، کہہ سکتے ہو آپ. اول تو یہ بات بھی اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. کھلاتے آپ ہو، گھر میں آپ نے رکھا ہوا ہے اور آپ کے کنٹرول سے باہر ہے، تو پھر گھر سے باہر کر دو اس کو. لیکن بہت عذر ہوتا ہے انسان کے پاس. لیکن جب وہ چھوٹی ہے تو کس کے کنٹرول میں ہے؟ بولو. آپ کے کنٹرول میں. اس میں آپ کا عذر نہیں چلے گا. اچھے اچھے نمازیوں کو دیکھا ہے، دیندار گھرانوں کو دیکھا ہے، بچیوں کے پورے لباس ہی نہیں پہناتے. دلیل دو تو کہتے ہیں، جواب میں کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی بچی ہے. تو وہ بھی تو بچہ ہے، اس کو پورے کپڑے کیوں پہنائے ہوئے ہیں پھر؟ اور خود بھی پورے کپڑے پہن کے کیوں آتے ہو؟ پردہ جو فرض ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک، ایک لنگی باندھ کے مسجد میں آ جایا کرو. اگر میں آپ سے کہوں بھائی کرتا کہاں ہے، شلوار کہاں ہے، یا پینٹ شرٹ کہاں ہے، آپ کہو کہ مفتی صاحب آپ ہی سے مسئلہ سنا ہے کہ مرد پہ پوری باڈی چھپانا فرض نہیں ہے، تو یہ دلیل چلے گی؟ بھائی فرض نہیں ہے کا مطلب یہ تھوڑی کہ حرام ہے. پراپر ڈریس تو یہی ہوتا ہے جو سر سے پاؤں تک ہوتا ہے. تو جب مرد کا پراپر ڈریس یہ ہوتا ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک وہ اپنے آپ کو وہ ڈریسنگ کرتا ہے، تو عورت کی ڈریسنگ کی ویلیو مرد سے زیادہ ہے. آپ اس کو پورے کپڑے کیوں نہیں پہنا رہے؟ ہر گھر میں بچیوں کے آپ ڈریس دیکھیں. چلو بہت چھوٹی بچی ہے، 4-5 سال کی ہے، چلتا ہے. جب تھوڑی سی بڑی ہونا شروع ہو گئی، سمجھدار ہونا شروع ہو گئی، اب تو پراپر ڈریس پہناؤ اس کو. نہیں پہناتے. اور میں نے جو حالات کا تجزیہ کیا ہے، دیکھو اپنا تجربہ شیئر کر سکتا ہے نا انسان. یہاں آ کے لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں اپنی بیوی کے سامنے. لوگ ہتھیار ڈالتے ہیں کس کے سامنے؟ بیگم صاحبہ کو اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ آپ اپنی بچیوں کے لیے شاپنگ کر کے جس قسم کی ڈریسنگ ان کے لیے آپ منتخب کریں، آپ کو مکمل اختیار ہے. بیگم صاحبہ 2-4 اسٹیکر لا کے بچی کے چپکا دیتی ہیں. بچیوں کا جو ڈریس ہے نا وہ یہی ہے کہ 2-4 اسٹیکر چپکا دیے اس کے. اب اگر آپ تھوڑا سا غصہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا لے کر آئی ہو، تو کیا ہو گیا؟ اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ آدمی چاہتا ہے گھر کا ماحول خراب نہ ہو. میں صبح تھکا ہوا آتا ہوں، گھر میں چک چک پخ پخ، چھوڑو یار، چھڑو پرے، جان دو. اور سناؤ بیگم، سب سیٹ چل رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اور سناؤ، مارکیٹ میں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ 100% یہ ہو رہا ہے. دیکھو ہم عورت کے حقوق کے قائل ہیں. وہ حقوق جو اسلام نے دیے ہیں وہ بہت دیے ہیں، لیکن جو مرد کی فضیلت ہے اس کو بھی آپ کو قائل ہونا پڑے گا. کسی کی وجہ سے کسی پہ ظلم نہ کرو. فقہا جو اسلام جانتے ہیں وہ بہت سمجھے ہیں. وہ فرماتے ہیں بالرجال من الغیرۃ ما لیس بالنساء. مرد میں اپنی بیٹی کے بارے میں جو غیرت ہوتی ہے وہ ماں میں نہیں ہوتی. آپ اپنی بچی کو سلیو لیس کپڑے پہنائیں گے، ادھورے کپڑے پہنائیں گے، تو ماں کو اتنا غصہ نہیں آئے گا جتنا غصہ آپ کو آنا چاہیے. آپ مرد ہیں، آپ مردوں کی شرارتیں سمجھتے ہیں، آپ غیرت کا مطلب اس سے زیادہ سمجھتے ہیں. تو آپ گھر میں کیوں بھیگی بلی بن جاتے ہو بھائی؟ لبرل عورتیں پتہ کیا کہتی ہیں؟ ہم کیوں مانے مرد کی، شوہر کی مانے کیوں ہم؟ کیونکہ میرے پاس کیس آیا تھا تو میں نے ان کو جو سمجھایا وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اس سے جو میسج میں دینا چاہ رہا ہوں آپ کی کھوپڑی شریف میں انشاءاللہ آ جائے گا. کھوپڑی کہنا صحیح نہیں، لیکن شریف لگا دو تو پھر آپ کہیں گے نا ہمارا اچھا بڑا دماغ لے کے بیٹھے ہیں، اس کو کھوپڑی کیوں کہہ رہے ہو؟ تو شریف لگا دیا تو اس کا مطلب جو بے عزتی ہوئی تھی وہ میں نے عزت سے تبدیل کر دی. پلس مائنس ہو گیا تو بیلنس ہو گیا. جو مزہ کھوپڑی کہنے میں آتا ہے وہ دماغ کہنے میں آتا نہیں ہے. تو ایک مناظرہ سناؤں گا نا، مناظرہ یا بحث ڈیبیٹ، تو اس سے کھوپڑی میں جو بات میں بٹھانا چاہتا ہوں انشاءاللہ وہ آ جائے گی. جو یہ اس قسم کی خواتین کا علاج ہے جو لبرلزم پھیلا رہی ہے نا، ہم نے میاں کی نہیں ماننی، ہم نے اپنی مرضی چلانی ہے، اپنے گھر کے اندر بھی اپنی مرضی چلانی ہے، ہم نہیں مانتے میاں کو. یہ کیا ہے، یہ کون سا ہے بھائی؟ میں تم کیا ہر وقت میں تمہاری غلام بن کے آئی ہوں؟ میں کہ تمہاری باندھی ہوں؟ میں کہ تمہاری لونڈی ہوں؟
یہ ڈائلاگ شروع ہو جاتے ہیں اور آدمی مکھنچو بن کے دیکھ رہا ہوتا ہے. ابھی ایک صاحب کا ایسا کیس آیا تو وہ اسی قسم کی کچھ چیزیں کہ بچیوں کے کپڑے کیسے ہوں گے, پورے ہوں گے. اب اس میں کیا تکلیف کیا ہو رہی ہے عورت کو پورے کپڑے پہناتے ہوئے؟ دیکھو سب عورتیں ایسی نہیں ہوتی, بعض گھروں میں الٹا بھی ہو رہا ہے. ماں چاہتی ہے بچی پردہ کرے, باپ اجازت نہیں دے رہا, تو سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. لیکن میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ رکاوٹ اکثر کہاں سے بن رہی ہوتی ہے اور وجہ کیا ہے؟ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہم دیکھنے میں ماڈرن نظر آئیں, ہماری بچیاں ماڈرن, اس سے ہماری محلے میں عزت ہوگی. اور اگر وہ برقعے پہن کے گھومیں گی نا بچیاں ہماری, لوگ بولیں گے یہ تو دقیانوس قسم کے لوگ ہیں, پرانے زمانے کے لوگ ہیں. ان کے ذہن میں عزت کا معیار کیا ہے؟ ماڈرنزم. آپ رشتہ لینے جاؤ شلوار قمیض پہن کے جاؤ گے, ریجیکٹ. آپ چڈی بنیان میں جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ پہلے پینٹ شرٹ میں جاؤ گے تو فوراً. اور اگر یورپ میں ہو آپ چڈی بنیان میں چلے گئے تو زندہ باد. یہاں تو ابھی اتنا لبرلزم نہیں آیا, لیکن وہاں چڈی بنیان بھی چلتا ہے, آپ مذاق نہ سمجھیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا میری بچی کا رشتہ تھا یورپ میں, تو وہ لوگ جب یورپ میں ملنے کے لیے آئے تو لڑکا چڈی میں آیا ہے. کہتے ہیں میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ اس نے تو خیر ریجیکٹ کر دیا, وہ چونکہ پاکستان کا تڑکا لگا ہوا تھا ان کو نا, وہ اتنے بھی ماڈرن نہیں ہوئے تھے. تو لڑکے کا کہنا یہ تھا کیا ہے, میں جاگنگ کر رہا تھا, جاگنگ کرتے کرتے میں اسی, بھائی ہم کوئی منافقت تھوڑی ہے ہمارے اندر, جیسے اندر سے ویسے باہر سے, تو منافقت نہیں ہے. تو جاگنگ کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا میرے رشتے والے آئے ہوئے ہیں, تو جاگنگ کرتے کرتے آیا, ایک تولیہ تھا اس کے پاس اور بیٹھا. بھائی صحیح ہے, ایسے ہی بات چیت کرو. ان کے ہاں تو یہ بڑا کمال ہے یار, زبردست, کوئی منافقت نہیں, کوئی دکھلاوا نہیں ہے. میرے پاس ہوتا میں کہتے اس چڈی کے تکلف کی بھی کیا ضرورت تھی, پھر صحیح منافقت کا پتہ چلتا. بالکل بھی منافقت نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ جو کچھ رپورٹ ہے آپ کے سامنے ہے, کریں آپ جاب, آدھا آپ کریں. بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے. خواتین کہتی ہیں ہم جاب کر کے اگر مرد کے کندھوں سے ہماری ذمہ داری ختم ہوگی تو غلامی بھی تو ہماری ختم ہوگی نا. یعنی اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے, بھائی عورتیں جاب کریں, وہ کمائیں اپنا, تاکہ مردوں کی جو غلامی میں ہم جکڑے ہوئے ہیں اس غلامی سے ہم کیا نکل جائیں, آزاد ہو جائیں. حالانکہ یہ غلامی نہیں ہے, ماتحت ہونا الگ چیز ہے, غلام ہونا الگ چیز. آپ جب جاب کرو گی تو اس باس کی بھی تو غلام بنو گی آپ, وہ کوئی کمپنی کا باپ تھوڑی بنا دے گا آپ کو. وہاں پہ وہاں آپ جس ٹائم آپ نے جاب کرنی ہے اس ٹائم آپ باس کی مرضی کے خلاف چل کے تو دکھاؤ. آپ باس جو آپ کا کچھ نہیں لگتا اس کی غلامی آزادی ہے, اور یہ آپ کا مکھنچو میاں جس سے آپ کی اولاد ہو رہی ہے, جس کی رضا میں جنت ہے, جس کی وجہ سے آپ کی ماں اس کی ساس بن گئی, اس کی بہنیں آپ کی نندے بن گئی, آپ کے بھائی اس کے بردر ان لا بن گئے, جو ایک رشتہ وجود میں آ گیا. آپ کی بہو اس کی بھی بہو ہوگی, آپ کا داماد اس کا بھی داماد ہوگا. اس کا ماتحت ہونا غلامی ہے. اور جو جاب کر کے کمپنیوں میں باس کی غلامی ہو رہی ہے, کمپنیوں کی غلامی ہو رہی ہے, اور وہ خدا کی قسم اس سے بڑی غلامی ہو رہی ہے, وہاں لڑنے کی اجازت نہیں ہے. جبکہ شوہر آپ کی کڑوی کسیلی بھی برداشت کر لیتا ہے. عورت گھر کی چار دیواری میں محفوظ, اس کی عزت بھی, اس کو میاں چاہیے, اس کو اولاد چاہیے, یہ اس کی نیچر ہے. اس کا آلٹرنیٹ قدرت نے پیدا نہیں کیا. جاب اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. باس اس سے محبت نہیں کرے گا, اس پر گندی نظریں ڈالے گا. استعمال دیکھو, باس کو اپنی سیکرٹری میں وہ پسند ہوتی ہے جو خوبصورت ہے, جو خوبصورت نہیں ہے وہ پسند نہیں ہوتی. جبکہ مرد کی بیوی خوبصورت ہو یا بدصورت ہو, وہ اس پر محبت کرنے پر مجبور ہے. کیوں؟ وہ اس کی بیوی بھی ہے, اس کے اماں کی بہو بھی ہے, اس کے ابا کی بہو بھی ہے, اس کے بھائیوں کی بھابھی بھی ہے, اس کے خاندان کا فرد ہے. خاندان کے فرد سے تعلق ختم کرنا آسان نہیں ہوتا, کیونکہ اس تعلق ختم کرنے میں اس لڑکی کا بھی پیچھے خاندان ہے جو اس کے بیک اپ پہ کھڑا ہوا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے. اور میں ان لبرل خواتین سے کہتا ہوں, اگر میری تقریریں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کہ مولوی تو تھوڑے سے ٹریک سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں, تھوڑی سی جوانی اپنی ڈھلکنے دو, پھر دیکھو آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. یہ آپ کا باس اور آپ کے جو امپلائیز اور کلیگ ہیں یہ کیسے کھیلیں گے آپ کے ساتھ. نہیں آ رہی بات؟ تھوڑی سی جوانی ڈھلکنے دو آپ, پھر دیکھو آپ کے ساتھ فطرت انتقام کیسے لیتی ہے. آپ نے فطرت سے بغاوت کی ہے نا, آپ ذرا اپنی جوانی ڈھلکے گی, پھر دیکھو
پھر کوئی آپ کو لفٹ بولو نہیں کرائے. جاؤ اولڈ ہوم میں جا, اولڈ ہاؤسز جو بنے ہوئے ہیں نا, ان میں وہی بڈھیاں ہیں جو جوانی میں ڈانسر تھیں, جوانی میں لبرل تھیں. آج نہ ان کے بچے ان کو عزت دینے کے لیے تیار,